ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے آج کوئی نہ کوئی بھاری چیز اٹھوا کے تو میں نے تو اپنی زندگی میں سے چینی نکالی ہی ہوئی ہے. شاباش. بس کبھی کبھار ہمیں ایک چمچ چائے کا جب دل چاہ رہا ہو کچھ میٹھا کھانے کو تو میں کر لیتا ہوں. آج سے وہ بھی بند کر دیں گے. شاباش. بہت زندگی میں سے مٹھاس ہی ختم کر دیں گے، پھر آپ کہیں گے تم کوڑے بڑے بولتے. امام دین، مٹھاس چینی سے نہیں آتی، اس کو ہم سفید زہر کہتے ہیں. اچھا جی. مٹھاس اگر آپ نے حاصل کرنی ہے نا ہاں جی. تو آپ پھلوں سے قدرتی مٹھاس لیں. اچھا. پھلوں کا ذائقہ، قدرتی ذائقہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا جی. آپ کھجور سے لیں، اچھا. آپ شہد سے لیں قدرتی ذائقہ. اچھا. اللہ نے قرآن میں کہا کہ شہد میں شفا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن امام دین ہم نے اس کو بھی کنٹامینیٹ کر دیا. کیا کر دیا؟ ہم نے اس کو بھی خراب کر دیا. اچھا. اس میں ہم نے ملاوٹ شروع کر دی. اچھا. آپ یہ دیکھیں امام دین، ریسرچ نے کیا کہا کہ آپریشنز کے بعد جب زخموں کے اوپر خالص شہد لگایا گیا تو وہ جلدی ہیل ہونا شروع ہو گئے. اچھا. اتنا اللہ نے اس میں تاثیر دی ہوئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک دن مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ پہلے کوئی دھاگا ہوتا تھا جب زخموں کے اوپر آپریشن کے بعد اس سے سیا جاتا تھا. جی جی تو وہ کہا جاتا تھا کہ جی فلاں کا آپریشن ہوا ہے، اب اس کو ٹانکے لگے ہوئے جی ہیں. جی جی پھر ایک ٹائم آتا تھا کہتے تھے کہ جی یہ ٹانکے فلاں دن کھلیں گے. جی. اب کوئی ٹانکوں کے لیے کوئی ایسی چیز بھی آ گئی ہے کہ وہ خود ہی اندر ہی گھل مل جاتے ہیں؟ جی، وہ ایبزارب ہو جاتے ہیں خود ہی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیژن کیسا ہے، زخم کیسا ہے، جسم کے کس حصے پر آپریشن کیا جا رہا ہے. اگر اوپن ہارٹ کیا جاتا ہے اوپن ہارٹ جو یعنی یہ سینے کو کھول کے. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اس میں چھاتی کو کھولتے ہیں. جب ہم چھاتی کو دوبارہ بند کرتے ہیں نا تو پھر ہم اس میں سٹیل وائر استعمال کرتے ہیں تاکہ اس سے پھر ہم اس کو سیتے ہیں. اچھا، تو یہ اس سے وہ مضبوطی کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے یا ویسے ہی اس کو نمل بدل بنایا گیا ہے؟ مضبوطی تو ہے، لیکن امام دین خود سوچیں یہ اتنا علاقہ ہے، اس کو ٹائٹ کر کے باندھنا ہوتا ہے نا، کیونکہ پوری چھاتی ہم نے کاٹی ہوئی ہے یا الگ ہو گئی ہے، دل کے اوپر آپریشن ہوا ہے، دل کا ویل تبدیل ہوا ہے یا بائی پاس آپریشن ہوا ہے یا کوئی اور پروسیجر کیا گیا ہے، تو جب اس کو دوبارہ بند کریں گے تو ان کو ملا کے پھر اس کو سختی کے ساتھ وہاں پہ تاریں جو ہوتی ہیں، اسٹیل کی تاریں ہوتی ہیں، اس سے اس کو باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ زخم کھلے نہ. امام دین، یہ جو آپ ٹانکوں کی باتیں کر رہے ہیں، بات ہو رہی ہے سفید چینی کی. ٹھیک ہے. ہاں جی. ہاں جی. میں مانتا ہوں کہ بائی پاس آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی. وہ یوں پڑی کہ ہم نے اپنے دل کی صحت کا خیال نہیں کیا تھا. لوگ اکثر مجھ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے دل کی بیماری کے امکانات کتنے ہیں. اچھا. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے والدین میں دل کی بیماری ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ہے. میں ان سے سوال یہ کرتا ہوں آپ کے والدین کی شادی خاندان میں ہوئی؟ کہتے ہیں جی خاندان میں ہوئی. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کی شکل اپنے ماں باپ سے ملتی ہے؟ اچھا جی. آپ کے چلنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز ماں باپ سے ملتا ہے؟ اچھا. جب یہ تمام چیزیں ماں باپ سے ملتی ہیں، بہن بھائیوں سے ملتی تو ہیں، تو بیماری بھی تم کو ہوگی. شاباش. مگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ بیماری جو ہے یہ کوئی مکان تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی زمین ہے کہ یہ ملکیت تھی ابے کی تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. جی. بیماری کا کیا تعلق ہے کہ وہ اس کی اولاد میں بھی وہ چلے گی؟ امام دین، وہ جینز کے ذریعے آتی ہے، سگنل آتے ہیں ماں باپ سے، بیماری کے سگنل ٹرانسفر ہوتے ہیں اولاد میں. اس وقت تک جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہوا تب تک سگنل لگتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جو بچہ بنتا ہے نا، ہاں جی، بچہ 2 خلیوں سے مل کے بنتا ہے. ایک ماں کی طرف سے، دوسرا باپ کی. شاباش. اچھا. اب ماں کی طرف سے 23 کروموزوم آئے، اچھا. باپ کی طرف سے 23 کروموزوم آئے. اچھا، یہ بن گئے 46 کروموزوم. 46 کروموزومز ہو گئے نا. اور یہ انسان کا نمبر ہے جو اللہ نے ہمیں الاٹ کیا ہے. ہر انسان ہر انسان کو 46 نمبر. بس جو نارمل انسان ہے.
اچھا ٹھیک ہے نا. بعض میں 45 کروموزوم ہوتے ہیں, بعض میں 47 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں تو ان چیز یہ کس سلسلے میں ہوتے ہیں یہ کروموزوم؟ یہ کروموزوم ہی تو ہیں جو ایک انسان کا تعین کرتے ہیں کہ اس نے وہی تمام خصوصیات لے کے جانی ہیں جو اس کے ماں باپ میں موجود ہیں. اچھا تو جب یہ ایک بڑھ جاتا ہے یا ایک کم ہو جاتا ہے جی. تو وہ کون سا وہ پھر کروموزوم؟ بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا وہ کوئی لمبا ہو گیا, بہت قد میں, کوئی چھوٹا ہو گیا, کوئی موٹا ہو گیا, کسی کی شکل عجیب سی ہو گئی. اور ایک بات اور امام دین, یہ جو شادی شدہ خواتین کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں نا, جی یہ ایک اللہ کا بہت بڑا نظام ہے. کیونکہ وہ بچے جو قدرتی طور پر ایب نارمل ہوتے ہیں, کسی کے 2 سر ہو گئے, کسی کے 4 کان ہو گئے, کسی کی 6 ٹانگیں ہو گئیں, کسی کے 8 بازو ہو گئے, ایب نارمل, یا جڑواں بچے آپس میں 3 بچے بالکل ملے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں, تو قدرت ان کو نکال دیتی ہے. اچھا یہ اللہ کا نظام ہے. زیادہ تر وہی بچے پیدا ہوتے ہیں جو صحیح سالم ہوتے ہیں. اچھا. اور یہ جو بچے ایب نارمل ہوتے ہیں نا امام دین, اب نارمل جو ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر سائن لوگ ٹائپ ہوتے ہیں. سائن لوگ ہوتے ہیں, وہ بچے جو جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں نا, اگر وہ اس دنیا میں آ رہے ہیں, وہ بھی ہمارا قصور ہے. اچھا کس نے کہا کہ ماں باپ سگریٹ پئیں؟ اچھا جب سگریٹ پئیں گے تو سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ایب نارمل ایب نارمل ہو سکتا ہے, اس کے دل میں سوراخ ہو سکتا ہے, اس کے اور بھی اناملیز ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر ماں الکوہل پیے, باپ الکوہل پیے, ان کے بچے جب پیدا ہوں گے ان کے بے شمار نقائص ہوں گے. اچھا اسی طرح جب ماں باپ لڑائیاں کریں گے آپس میں اور ماں پریگننٹ ہے, آپ کو پتہ ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے سارے حواس ہوتے ہیں, وہ ہنستا بھی ہے, وہ روتا بھی ہے, وہ قہقہے لگاتا ہے, وہ کہے ہنسے والی بات کی اس کو سمجھ آ جاتی ہے, سب آ جاتی ہے. کہے لگاتا ہے. جی, اس کو سب جذبات اس کو پتہ چل جاتے ہیں, سگنل جا رہے ہوتے ہیں. اچھا معصوم سی جان کو چھوٹا سا جو ہوتا ہے پیارا گڈا سا. جی, اب اگر ماں باپ کی لڑائی ہوئی ہاں. بچہ سہم جاتا ہے. ہے جی, اگر ماں باپ آپس میں پیار محبت سے باتیں کرتے ہیں بچہ خوش ہوتا ہے. اچھا اگر ماں باپ اچھی اچھی باتیں کریں, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, نماز پڑھیں, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہاں ہیں, جی تو بچے بھی ویسے ہوتے ہیں. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کی صحت جسمانی طور پہ, نفسیاتی طور پہ, ذہنی طور پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے بچوں کی صحت پر جو آنے والے بچے ہیں. اچھا بات ہم نے یہ کی تھی اگر ہماری شکلیں ماں باپ سے ملتی ہیں تو ہماری بیماریاں بھی وہی ہوتی ہیں. اچھا دادا جی کا زمانہ کیا تھا؟ دادا جی ہل چلاتے تھے, ہاں جی دادا جی سادہ خوراک کھاتے تھے, اچھا ان کی خوراک خالص ہوتی تھی. اچھا لیکن ان کے بیٹے, انہوں نے ہل تو نہیں چلائے لیکن وہ بیٹھ گئے ٹریکٹر کے اوپر. یہ کس کے دادے کی بات ہو رہی؟ آپ کے اچھا میں نے سنا ہے کہ دادا جی جو میرے تھے وہ تو صرف پہلوانی کرتے تھے, وہ ہل ہل تو چلاتے نہیں تھے. پہلوانی کرتے تو تھے نا. ہاں جی ہاں جی. اب دیکھیں پہلوانی کرنا, اکھاڑے کے اندر جا کے پہلوانی کرنا, وہ کتنا فائدہ مند انسان کی میں صحت تو کے یہ لیے. سمجھتا ہوں کہ وہ فارغ آدمی تھے, وہ ویلے تھے تو اس لیے پروانی کر لیتے اس تھے. زمانے میں امام دین لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا. ہاں جی امام دین آج کل کے زمانے میں آپ دیکھیے, آپ گھر میں اپنے افراد کو دیکھ لیں, ہاں جی ہم سب بیٹھے ہوتے ہاں ہیں جی. لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. اچھا دیکھا نہیں, ہر کوئی سیل فون پر, یعنی ہم ان لوگوں سے باتیں کرتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں. اچھا ہم اپنا وقت اس پر ضائع کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے استعمال کی وجہ سے ہمارے بچوں کے دماغ پر برے اثرات پیدا ہو رہے ہیں, ان کی یادداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمیں والدین کو بتانا پڑے گا کہ خدا نخواستہ ایک وقت نہ آئے کہ ہمارے بچے بلینک ہو جائیں, ان کی یادداشت بالکل ختم ہو جائے. کیونکہ پرانے زمانے میں, کوئی 40-50 سال پرانی بات ہے, لوگ تختیاں لکھا کرتے تھے. ہاں جی میں لکھتا رہا, اور میری انتہائی خوش خط لکھائی تھی. ٹھیک ہے, پھر ان کو یاد کروائی جاتی تھی چیزیں,
لیکن آج تو آپ کے پاس ہر چیز کیلکولیٹر میں موجود ہے، آپ اپنے دماغ پر زور ہی نہیں دیتے۔ یہ کیلکولیٹر بھی اسے میں ہوتا ہے، اور ایک وہ کوئی گوگل ہوتا ہے، یہ کون ہے بندہ؟ وہ امام دین وہ ایک لمبا چوڑا ایک نظام ہے انفارمیشن کا، کہ آپ کو کوئی چیز معلوم کرنی ہو تو وہ کوئی جاسوس ہے کہ اس کے پاس ساری انفارمیشن؟ انہوں نے محنت کر کے ایک سسٹم بنایا ہے، آپ کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں، یہ پورا ایک معلوماتی نظام ہے، اچھا، آپ سوال اس میں دیں اور وہاں پہ اس کا جواب آ جائے گا۔ جواب، صاف جواب۔ صاف جواب نہیں، باقاعدہ جواب آتا ہے جو آپ سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے امام دین ہمیں اپنی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر میرے ماں باپ میں دل کی بیماری ہے، اگر ان میں شوگر کی بیماری ہے، اگر ان میں خدا نخواستہ کینسر ہے، اگر ان میں جوڑوں کی بیماری ہے، تو یہ بیماری ہمیں منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے والدین میں یہ بیماری ہوئی 50 سال میں، 60 سال میں، تو ہمیں 40 سال میں، 30 سال میں، 20 سال میں ہو سکتی ہے۔ ہمیں جلدی کیوں ہو سکتی؟ اس لیے کہ ہم نے چلنا پھرنا چھوڑ دیا ہے، ہماری خوراک خالص نہیں ہے، اچھا، ہماری ڈبے والی خوراک ہے، ہم جنک فوڈ کھاتے ہیں، ہم بازار کے کھانے کھاتے ہیں، ہماری وہ خوراک ہے جس پر اسپرے کیا گیا ہے، ہماری وہ خوراک ہے جب اس کو اگایا جا رہا تھا تو اس کھیت کے اندر ہم ڈالتے تھے وہ کھاد جو قدرتی کھاد نہیں ہاں ہوتی جی، تھی۔ ہاں جی، ہاں جی۔ ہم جب یہ خوراک کھائیں گے نا امام دین، تو ہمارا دفاعی نظام اس خوراک کو دوست خوراک نہیں سمجھے گا۔ اچھا، وہ کہے گا کہ یہ کوئی ناواقف ہے، یہ پتہ نہیں کس گاؤں سے آئی ہے، یا یہ خبریں کیا چیز ہے۔ کیونکہ زہر آلود خوراک ہے نا، جی، جس پر زہر کا اسپرے کیا جاتا ہے، پھر وہی خوراک ہمیں نقصان پہنچاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں آج کے زمانے میں کتنے بچے ہیں جن کا پیٹ ہر وقت خراب رہتا ہے، پیٹ میں درد رہتا ہے، متلی ہوتی رہتی ہے، الٹیاں آتی رہتی ہیں، ناک سے پانی، آنکھوں سے پانی، سانس میں تکلیف، کھانسی، بلغم، جوڑوں میں درد۔ زیادہ تر اس کی وجوہات ہماری خوراک، ہمارا ماحول اور ہماری عادات ہے۔